أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جنازہ اٹھانا چاہیے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ آج میں نے کسی کو اٹھایا ہے، کل کوئی مجھے اٹھائے گا. كذلك كنتم فمن الله عليكم. ہو سکتا ہے آپ بھی اسے کسی لت میں، کسی بری عادت میں گرفتار رہے ہوں، تو اللہ نے آپ پہ احسان فرما دیا. من ترک صلاة العصر فقد حبط عمله. جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑ دے اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. میں اور آپ اگر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم انٹرنیٹ پر کتنا بیٹھتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کتنی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، ہمیں ہماری محبت کا پتہ چل جائے. ہم نے اگر اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، ایسی تربیت جو اسلامی اور دینی تربیت ہے، تو پھر تو ہمیں توقع ہے. اور اگر ایسے نہیں کیا تو پھر بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو اولاد خود نمازیں نہیں پڑھے گی، خود اپنے لیے دعا نہیں کرے گی، یہ ہمارے لیے کیا دعا کرے گی؟ جس طرح اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا عظیم گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اسی طرح میرے نبی کی رسالت میں شرک کرنے والا وہ بھی عظیم گناہ کا مرتکب ہے. تو کوئی ہے ایسی ہستی اس کائنات میں یرزقکم جو تمہیں رزق دے، تمہیں روزی پہنچا کے دکھا سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ او کویت والو، آج یہاں سے یہ پختہ یقین لے کے جاؤ، ہمیں نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے فیصلے کے سامنے، اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے نہ کسی کی دانش کام آتی ہے، نہ کسی کی عقل کی کوئی پرواہ کرنی چاہیے، نہ کسی کی قیمتی بات کی کوئی قدر و قیمت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، والدین کی فرما برداری کرے.
اقامت کے بعد دعائیہ الفاظ میں جیسا کہ اذان کے بعد دعائیہ الفاظ ہیں، اذان کے بعد جو دعائیہ الفاظ ہیں اقامت کے بعد نہیں ہیں، اور اقامت کے بعد یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں اقامہ اللہ و ادامہا، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ جو چار امام شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہم حنفی طریقے سے نماز عشاء ادا کرتے ہیں تو وتر کی نماز 3 رکعت ایک ہی سلام سے ادا کریں یا الگ الگ، اور تینوں رکعت۔ دیکھیے یہ جتنے ائمہ اکرام رحمہم اللہ جن کا تذکرہ کیا، یہ سب کے سب ان کا مقصد تھا اور ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مذہب ہے۔ تو لم یقعد الا فی آخرہن، کہ آپ 2 کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک ساتھ پڑھے، یا پھر 2 الگ سے پڑھ کر سلام پھیر کے ایک الگ سے پڑھا۔ یہ 3 وتر پڑھنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ نہ ہی رب کی نافرمانی زبان سے کرو، اور دوسری بات وَلْيَسْعَ فِي بَيْتِكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گھر کا کوئی کونا تلاش کرو، گھر میں رہا کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اس رونے کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے۔ 2 مرحلے ہوں گے، ایک تو سننے کے لیے اور دوسرا پروگرام جو ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے ہوگا، اور اسی طرح جو حاضرین مجلس ہیں ان سے بھی سوالات پوچھے جائیں گے اور فوراً ان کو انعامات دیے جائیں گے جی، اور چھوڑی جا سکتی ہے سوائے اس صاحب قبر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ یہ کس امام کا قول ہے کہ ان کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی؟ امین هذه الامہ، اس امت کے امین، یہ کس صحابی کا لقب تھا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست مانتے ہیں؟ محمد خلیل، طارق محمود اور خرم شہزاد۔ ذلك لمن خشي ربه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى گروپ 2 پارہ جو ہے اس میں پہلی پوزیشن ارشیق الرحمن بھی آ جائیں۔ جو کلاس ہے اس میں تیسری پوزیشن ہے فائز عبد المعید آخری جو گروپ ہے 12 سال سے اوپر کا جو گروپ بیٹھے ہوئے ہیں
کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے جی ہم نے 20-25 سال محنت کی اور 20-25 سال کی محنت کا ثمر جو ہے میں آئے اور دعاؤں میں حصہ لیا انہوں نے، تو وہ جا چکے ہیں واپس. تو ہم عمر بھائی آ جائے ماشاء اللہ ساتھیوں نے حصہ بھائی اسلم صاحب کو بلا. یہ ہمارے ساتھیوں نے کہا ان کو بھی کچھ نہ کچھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ دینا چاہیے، تو ساتھیوں نے ان کے لیے ایک گفٹ ہے وہ بھی ساتھ دیتے ہیں. تو نواف عبد الکریم، مزمل عارف، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. كل نفس ذائقة الموت. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طول یعنی لمبائی قبر کی یہ 200 سینٹی میٹر ہوتی ہے، 200 سینٹی میٹر متوسط قبر کی، اور چوڑائی 75 سینٹی میٹر ہوتی ہے، 75 سینٹی میٹر اس کی چوڑائی ہوتی ہے، اور گہرائی 130 سینٹی میٹر ہوتی ہے گہرائی. اور پھر لحد کی گہرائی عمومی طور پہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 55 سینٹی میٹر اور چوڑائی 50 سینٹی میٹر. یہ عمومی قبر کا سائز ہے. باقی میت کو جسم کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس میت کا جسم کیسا ہے اور اس کی پیمائش لے کر یعنی قبر تیار کر لی جاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے قبر کھودتا ہے، اس کی قبر کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے کسی مسکین کو گھر بنا کر دیا، جب تک وہ اس میں آباد رہے گا اللہ تعالیٰ اس گھر بنانے والے کو اس کا ثواب دیں گے. تو میت کو قبر بنا کر دینے والا، قبر کے لیے جگہ خرید کے دینے والا، یا قبر میت کے لیے کھودنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں کہ قیامت تک اس کے کھاتے میں اتنا ثواب درج ہوتا رہے گا جتنا کہ اس نے کسی مسکین کو گھر بنا کر دیا. آداب مقدم راسے ہی، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، حتی ذہب بہما الی قفاہ، یہاں تک کہ گردن کے آخر تک لے گئے. اس جگہ کو کہتے ہیں کفا، گدی.
یہاں تک لے گئے، پھر اسی جگہ پہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. اور یہ چیزیں یہ ساری اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. برکت ہے، نہ رزق میں برکت ہے. یعنی حقیقت بات ہے، ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کرتے ہیں تو ہر طرف ہمیں بے برکتی ہی بے برکتی نظر آتی. 3 چیزوں سے مل کر یہ کلمہ ہوتا ہے، یا 3 چیزوں کو کلمہ کہا جاتا ہے. سب سے پہلے اسم ہے، پہلی قسم اسم، دوسری قسم فعل، اور تیسری قسم ہے حرف. جگہ وغیرہ کا نام ہو یا پھر کسی کی صفت ہو، کسی کی صفت، یعنی جس کو ہم دوسرے الفاظ میں فطرت بھی کہتے ہیں، خوبی بھی کہتے ہیں. یہ کسی وقت بھی آپ ادا کر، جب بھی آپ نے طواف کیا ہے، خواہ فجر کے بعد کیا ہے، خواہ عصر کے بعد کیا ہے، کسی وقت بھی طواف کیا ہے، آپ یہ نفل ادا کر سکتے ہیں. اور ان میں مصنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ کی تلاوت، قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے. تحیۃ طواف ادا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے زمزم پیا اور سر مبارک پہ بھی ڈالا، اور اس کے بعد آپ نے سعی کی. سعی صفا سے شروع کرنی ہے. كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. وہ 3 قسم کے ہیں. میت کی اصل، میت کی اصل مثلا باپ، دادا اور پردادا، اوپر تک. حاشیہ کیا ہوتا ہے؟ سائڈوں پر لگایا جاتا ہے. یعنی بازو، بھائی، بہنیں، یعنی حواشیوں کو کہتے ہیں، چچا، جو بھی اس طرح کے رشتہ دار ہیں، یہ وراثت سے محروم کرنے والے 3 اسباب ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء نے کچھ بیان کیے ہیں. ترکہ، میت، مورث بھی کہتے ہیں، موروث بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی وارث بنانے والا، میت اور وارث. یہ 3 شرطیں ہیں، تینوں ہوں گی تو وہ وراثت تقسیم ہوگی.